Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum students. This lesson is for class 6 subject English. In this lesson our topic is lesson 17 Qissa Khwani Bazaar. So open your books on page 161. I will read and translate it. Students, in this lesson we will know some wonderful things related to this bazaar. Before start to read the lesson, I have a questions for you. Have you ever been to Peshawar? کیا آپ کبھی پشاور گئے ہیں؟ Name any of the famous bazaars of Peshawar. پشاور کے مشہور بازاروں میں سے کوئی نام بتائیں، یعنی کہ پشاور کے کوئی سے بھی مشہور بازاروں کے نام بتائیے. Name any of the famous bazaars of Peshawar. پشاور کے کوئی سے بھی مشہور بازاروں کے نام بتائیے. So let's start our reading. The Bazaar of Storytellers has an interesting history. قصے سنانے والے بازار کی ایک دلچسپ تاریخ ہے. Interesting means دلچسپ. History means تاریخ. It got this name centuries ago. اس نے اپنا یہ نام صدیوں پہلے حاصل کیا. During the reign of Kanishka, the great Buddhist ruler. کنشکا کی سلطنت کے دوران، رین سلطنت جو کہ کنشکا کی سلطنت کے دوران جو کہ ایک عظیم بدھ مت کا حکمران تھا. پشاور واز نون ایز پرشپورہ. پشاور کو پرشپورہ کے نام سے جانا جاتا تھا. اٹ واز اے بزی سینٹر آف ٹریڈ. یہ تجارت کا ایک مصروف ترین مرکز تھا. کیراوانز آف مرچنٹس اینڈ ٹریولرز براڈ گڈس ٹو سیل فرام ڈسٹنٹ لینڈس لائک سمرقند، بخارا، عراق اینڈ سیریا. تاجروں کے قافلے اور سفر کرنے والے اپنا سامان دور دراز کے علاقوں یعنی کہ سمرقند، بخارا، عراق اور شام سے یہاں بیچنے کے لیے لاتے. کیراوانز مین قافلے، مرچنٹس مین تاجر، ٹریولرز مین سفر کرنے والے، سیریا مین شام. The city inns round about the bazaar used to be full of them. شہر کے سراہگاہیں بازاروں کے گرد ان لوگوں کی طرف سے بخوبی استعمال ہوتے تھے. آفٹر دا ڈیز بزنس آف بائنگ اینڈ سیلنگ دیز مرچنٹس وڈ گو ٹو این ان فار دا نائٹ. دن میں خریدنے اور بیچنے کا کاروبار کرنے کے بعد یہ تاجر ان سراہگاہوں کو رات میں چلے جاتے. دے وڈ سٹ ہیئر راؤنڈ اے فائر سپنگ قہوہ اینڈ ٹیلنگ اسٹوریز. یہ آگ کے گرد بیٹھتے. سپنگ مینز گھونٹ لینا، قہوہ کے گھونٹ لیتے اور کہانیاں سناتے تھے. دس دا بازار گوٹ اٹس نیم دا قصہ خوانی بازار. پس اس بازار کا نام قصہ خوانی بازار پڑ گیا. دیر ور آلسو پروفیشنل اسٹوری ٹیلرز. یہاں پر پیشہ ورانہ کہانیاں سنانے والے بھی تھے. دے یوز ٹو ریممبر دی اسٹوریز اینڈ میک پوئمس بیلیڈس اباؤٹ دیم. یہ ان کہانیوں کو یاد کرتے تھے اور پھر ان کی نظمیں بناتے. ایز لیٹ ایز 1920 آخر میں 1920 سے دیز پروفیشنل اسٹوری ٹیلرز یوز ٹو کم ان ٹو دس بازار ارلی ان دا مارننگ. یہ پیشہ ورانہ قصے سنانے والے صبح ہی صبح بازار میں آ جاتے. دے وڈ اسٹارٹ سنگنگ دیئر اسٹوری پوئمس بیفور دا شاپس اوپنڈ. یہ اپنے قصے نظمائی انداز میں گاتے تھے دکانیں کھلنے سے پہلے. چلڈرن اینڈ ایون دا گرون اپس وڈ گیدر راؤنڈ اینڈ لسن ٹو دیم ود ریسپیکٹفل اٹینشن. بچے حتیٰ کہ بالغ بھی، گرون اپس مین بالغ بھی، ان کے گرد جمع ہو جاتے اور باعزت طریقے سے متوجہ ہو کر ان کو سنتے. اٹینشن مینز توجہ، اٹینشن مین توجہ، ریسپیکٹفل مینز باعزت طریقے سے. The stories generally used to be about the exploits of tribal heroes. یہ کہانیاں عموماً قبائلی بہادروں کی بہادری کے بارے میں ہوتی تھیں. ایکسپلوئٹس کارنامے یا بہادری. یہ کہانیاں عمومی طور پر قبائلی بہادروں کے کارنامے سنانے کے لیے تھیں. وہ لوگ ان قصے کہانیوں میں قبائلی بہادروں کی بہادری کا تذکرہ کرتے تھے. یعنی کہ یہ کہانیاں عمومی طور پر قبائلی بہادروں کی بہادری کے بارے میں ہوتی تھی. بٹ ایز ٹائم پاسڈ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا دیز اسٹوری ٹیلرز فاؤنڈ اٹ ہارڈ ٹو ارن اے لیونگ فرام اسٹوری ٹیلنگ اینڈ ڈس اپیئرڈ. جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ان قصے سنانے والوں نے پایا
کہ قصے کہانیاں سنانے سے ان کی زندگی بسر کرنے کے لیے آمدن کمانا مشکل ہوتا جا رہا ہے. اینڈ ڈس اپیئرڈ اور غائب ہو گئے. بٹ دا نیم ریمینز دا اسٹریٹ آف اسٹوری ٹیلرز. لیکن اس کا نام ویسے ہی قائم رہا. کیا نام قائم رہا؟ قصے سنانے والوں کی گلی. لیکن اس کا نام قصے سنانے والوں کی گلی قائم رہا. ایز یو اپروچ دا بازار فرام دا کینٹونمنٹ سائٹ. جیسے ہی آپ کینٹونمنٹ سائٹ سے بازار میں داخل ہوتے ہیں، رسائی پاتے ہیں یا پہنچتے ہیں. اپروچ مین پہنچنا. یو کم ٹو دا خیبر بازار اینڈ دا قصہ خوانی بازار. تو آپ خیبر بازار اور قصہ خوانی بازار میں آتے ہیں. On both sides of the broad road there are shops. کھلی سڑک کے دونوں اطراف دکانیں ہیں. On the right are the general merchants, book shops, fruit and flower shops. دائیں طرف عموماً تاجروں، کتابوں، پھلوں اور پھولوں کی دکانیں ہیں. On the left اور بائیں طرف a whole section of the bazaar is occupied by chemists, druggists, dentists, shoemakers and plastic goods sellers. جبکہ بائیں طرف بازار کا پورا علاقہ مقبوض ہے کیمیا گروں کی وجہ سے، یعنی کہ بائیں علاقے پر اجارہ داری ہے. On the left بائیں طرف بازار کے پورے علاقے پر اجارہ داری ہے. occupied means اجارہ داری ہے. chemists کیمیا گروں کی، ڈرگسٹس دوا سازوں کی، ڈینٹسٹس دندان سازوں کی، شو میکرز جوتے بنانے والوں کی، اینڈ پلاسٹک گڈ سیلرز اور پلاسٹک کا سامان بیچنے والوں کی. آفٹر ٹرننگ ٹو دا لیفٹ فرام قصہ خوانی دیر از دا کوپر ویئر اسٹریٹ نون ایز بازار مزگرہ. قصہ خوانی سے بائیں طرف مڑنے کے بعد تانبے بنانے والوں کی گلی ہے، تانبے کے سامان کی گلی ہے. which is known as بازار مزگرہ، جس کو بازار مزگرہ کے نام سے جانا جاتا ہے. Here you can find a vast variety of copper utensils from a tumbler to huge دیگ for cooking rice in large quantities. یہاں پر آپ کاپر کے یعنی کہ تانبے کے ظروف کی بہت بڑی مقدار پا سکتے ہیں، لوٹن سے لے کر بہت بڑی دیگ تک، جو کہ بڑی مقدار میں چاولوں کے پکانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. There are beautifully decorated articles like vases, bowls and trays of all sizes and shapes. یہاں پر مختلف چیزیں خوبصورت طریقوں سے سجائی جاتی ہیں، جیسے کہ گلدان، بڑے بڑے پیالے، باؤلز پیالے، اینڈ ٹریز اور تشت مختلف جسامت کے اور مختلف شکلوں کے. سراہی اینڈ سموار فار بوائلنگ واٹر فار ٹی آر اسپیشلی اپریشیٹڈ بائی دا ٹورسٹس فرام ادر کنٹریز. سراہی اور سموار پانی ابالنے کے لیے، چائے کے لیے خاص طور پر سیاحوں کی طرف سے سراہا جاتا ہے جو کہ باہر کے ممالک سے آتے ہیں. سراہی اور سموار جو کہ چائے کے لیے، پانی کے ابالنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص طور پر سیاحوں کی طرف سے سراہا جاتا ہے جو کہ باہر کے ممالک سے آئے ہوئے ہوتے ہیں. who take them home as presents جو کہ ان کو گھروں میں لے جاتے ہیں تحفے کے طور پر. The fruit shops are decorated with colored pictures and looking mirrors. پھلوں کی دکانیں سجائی جاتی ہیں رنگین تصاویر سے اور آئینوں سے. The fruit baskets arranged in front of the mirrors deceive the eyes. پھلوں کی ٹوکریاں اس انداز میں آئینوں کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ وہ آنکھوں کو دھوکہ دے. Deceive means دھوکہ. One basket seen through the mirrors looks like a whole row of baskets. ایک باسکٹ، ایک ٹوکری جو کہ آئینے کے سامنے رکھی جاتی ہے، ایسا دکھائی دیتا ہے کہ گویا ٹوکریوں کی قطاریں لگی ہوں. Here you can buy fresh grapes and sweet melons of Afghanistan, juicy apples of Azad Kashmir, pomegranates of Balochistan, mangoes and bananas of Sindh and golden oranges of Peshawar and Swat. یہاں پر آپ پا سکتے ہیں اور خرید سکتے ہیں.
یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں تازہ انگور اور میٹھے خربوزے، افغانستان کے رسدار سیب، آزاد کشمیر کے، بلوچستان کے انار، سندھ کے آم اور کیلے اور اینڈ گولڈن اورنج آف پشاور اینڈ سوات، اور پشاور کے سنہری سنگترے، پشاور اور سوات کے سنہری سنگترے۔ ون آف دا سائڈ اسٹریٹ آف دا مین بازار ہیز اے رو آف فلاور شاپس اونلی۔ مین بازار کی ایک طرف کی گلی میں خاص پھولوں کی دکانوں کی قطار ہے۔ ایز یو انٹر دس اسٹریٹ، جیسے ہی آپ اس گلی میں داخل ہوتے ہیں، یو فائنڈ دا ایئر لیڈن ود دا سویٹ اسمیل آف جیسمین اینڈ روزز، آپ پاتے ہیں کہ ہوا چنبیلی اور گلابوں کی میٹھی مہک سے لدی ہوئی ہے۔ Here you can buy lovely garlands woven with golden thread and bright colored ribbons۔ یہاں پر آپ خرید سکتے ہیں خوبصورت مالیں گجرے جو کہ سنہری داغوں سے پروسی ہوتی ہیں، اینڈ برائٹ کلرڈ ریبنس، اور روشن یعنی کہ چمکدار رنگین ریشمی فیتے۔ شالز، gold embroidered chappals and sandals and handbags are in plenty۔ شالیں اور سنہری کڑھائی والے چپلز اور سینڈلز اور ہینڈ بیگز یعنی کہ دستی بیگ یہاں پر کثیر تعداد میں ہوتے ہیں۔ فر کوٹس، کھالوں کے کوٹ اینڈ کراکلی کیپس اور کراکلی ٹوپی آر آلسو ان گریٹ ڈیمانڈ، ان کا بھی بہت مطالبہ ہے۔ کھالوں کی کوٹ اور کراکلی ٹوپیوں کا بھی بہت مطالبہ ہے۔ ڈیمانڈ مینز مطالبہ۔ ان دا کراکری شاپ، برتنوں کی دکانوں پر ون کین سی کوسٹلی چائنا اینڈ گلاس ویئر ڈسپلیڈ سائڈ بائی سائڈ ود لوکل پوٹری آف پریٹی کلرز اینڈ ڈیزائنز۔ برتنوں کی دکانوں پر بندہ چائنا کے مہنگے برتن اور کانچ کے برتن دیکھ سکتا ہے جس کو ڈسپلیڈ پیش کیا جاتا ہے سائڈ بائی سائڈ ود لوکل پوٹری آف پریٹی کلر اینڈ ڈیزائنز۔ مقامی برتنوں جن کے خوبصورت رنگ اور ڈیزائن ہوتے ہیں، ان کے اطراف میں بندہ دیکھ سکتا ہے قیمتی چائنا کے برتنوں کو اور کانچ کے برتنوں کو۔ ان دا کراکری شاپس، برتنوں کی دکانوں پر ون کین سی کوسٹلی چائنا اینڈ گلاس ویئر ڈسپلیڈ سائڈ بائی سائڈ ود لوکل پوٹری آف پریٹی کلرز اینڈ ڈیزائنز۔ بندہ چائنا کے مہنگے برتنوں کو اور کانچ کے برتنوں کو دیکھ سکتا ہے جو کہ مقامی برتنوں جو کہ خوبصورت ہوتے ہیں، رنگین ہوتے ہیں اور مختلف ڈیزائن کے ہوتے ہیں، ان کے اطراف میں پیش کیا جاتا ہے۔ ڈسپلیڈ پیش کرنا یا رکھنا۔ آن دا فٹ پاتھس آف دا مین بازار، پیدل چلنے کی گزرگاہوں پر، مین بازار کی پیدل چلنے والی گزرگاہوں پر یو فائنڈ ہاکرز، آپ ریڑھی والے کو دیکھ سکتے ہیں، آفرنگ مینی آف دیز and many more articles like Swati blankets, Swati and Chitrali caps and gold embroidered caps from زیارت کاکا صاحب۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ریڑھی والے ان چیزوں کو پیش کر رہے ہوتے ہیں خریدنے کے لیے، کہ آپ سے وہ پیشکش کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں، آپ کو پیشکش کرتے ہیں کہ آپ یہ چیزیں خریدیں۔ آپ ریڑھی والے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ اور مختلف چیزیں بھی جیسے کہ سواتی کمبل، بلینکٹس مین کمبل، سواتی اور چترالی ٹوپیاں اور سنہری کڑھائی والی ٹوپیاں جو کہ زیارت کاکا صاحب کی ہوتی ہیں۔ I will repeat the sentence again. On the footpaths of the main bazaar, you find hawkers offering many of these and many more articles like Swati blanket, on the footpaths of the main bazaar, you find hawkers offering many of these and many more articles like Swati blankets, Swati and Chitrali caps and gold embroidered caps from Ziyarat Kaka Sahib۔
مین بازار کی پیدل چلنے والی گزرگاہوں پر آپ ریڑھی والے کو دیکھ سکتے ہیں جو کہ یہ چیزیں پیش کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کے علاوہ کچھ اور چیزیں بھی جیسے کہ سواتی کمبل، سواتی اور چترالی ٹوپیاں اور سنہری کڑھائی والی ٹوپیاں جو کہ زیارت کاکا صاحب کی ہوتی ہیں۔ They sell them cheaper than the shops because they don't have to spend anything on shopkeeping۔ یہ ان کو بہت سستا بیچتے ہیں دکانوں کی نسبت، کیونکہ ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا کہ اتنا پیسہ نہیں ہوتا کہ یہ دکانداری پر لگا سکیں۔ They don't have، ان کے پاس اتنا نہیں ہوتا to spend anything کہ وہ خرچ کر سکیں on shopkeeping، دکانداری پر۔ After every 8 or 10 shops you will find a قہوہ stall۔ ہر 8ویں اور 10ویں دکان پر آپ قہوہ کی دکان دیکھ سکتے ہیں، قہوہ سٹالز دیکھ سکتے ہیں۔ قہوہ the Chinese green tea، قہوہ جو کہ چائنیز گرین ٹی یعنی کہ چائنیز ہری چائے ہوتی ہے، is the famous drink of پشاور، پشاور کی پسندیدہ مشروب ہے۔ Here one finds lovers of the drink sitting on wooden، ادھر بندہ دیکھ سکتا ہے اس مشروب سے محبت رکھنے والوں کو جو کہ بیٹھے ہوتے ہیں on wooden chairs، لکڑی کی کرسیوں پر، or even on چارپائیز، حتیٰ کہ چارپائیوں پر for hours، گھنٹوں، sipping، گھونٹ لیتے ہیں قہوہ کے and gossiping، اور گپ شپ کرتے ہیں۔ Tourists also like to sit with the locals and enjoying قہوہ، سیاح پسند کرتے ہیں کہ بیٹھیں مقامی لوگوں کے ساتھ and enjoy قہوہ، اور قہوہ کا لطف اٹھائیں۔ Served in China tea pots، ان کو چائنا کی کیتلیوں میں یہ قہوہ پیش کیا جاتا ہے۔ If a tea pot breaks، اگر کیتلی ٹوٹ جائے، its pieces are cleverly joined together with brass wire، تو ان کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ پیتل کے تار کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ There are skilled men who do this، یہاں پر بہت ماہر آدمی ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ The inns of the old days have disappeared with the passage of time، پرانے زمانے کی سراہگاہیں اب غائب ہو چکی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ۔ Their places have been taken up by modern hotels، ان کی جگہ اب جدید ہوٹلوں نے لے لی ہے۔ The merchants from distant lands، تاجر دور دراز کے علاقوں سے with their camels، اپنے اونٹوں پر آتے تھے۔ Laden with silk، جن کے اونٹ لدے ہوتے تھے سلک ریشم سے، ڈائمنڈز ہیرو سے، اینڈ پرفیومز اور خوشبوؤں سے۔ تاجر دور دراز کے علاقوں سے آتے تھے اپنے اونٹوں کے ساتھ جن کے اونٹ لدے ہوتے تھے ریشم، ہیرو اور خوشبوؤں سے۔ No longer come to this street of the story tellers، اب مزید اس قصے سنانے والوں کی گلی میں نہیں آتے۔ Gone are the days، وہ دن گئے when man was less advanced، جب آدمی زیادہ ترقی یافتہ نہیں تھا but happier، لیکن خوشحال تھا۔ Although the bazaar has lost its ancient wonders، بازار اپنی قدیم حیرت کھو چکا ہے yet it preserves a lot for its visitors، لیکن اب بھی اس نے بہت ساری چیزیں محفوظ کر رکھی ہیں یہاں کا دورہ کرنے والوں کے لیے، یہاں آنے والوں کے لیے۔ Read the lesson with correct pronunciation and learn vocabulary۔